أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ اس نے انسان کو انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا کرم ہے کہ اسے مسلمان بنایا، اور مسلمان سے ایک مومن بننے کا سفر اور پھر عباد الرحمن بننے کا سفر ایک وہ سفر ہے جو صرف اللہ کی توفیق سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، تو یقین جانیں ہم اس کی عبادات میں اس کو وہ حق دے ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اسماء الحسنہ کا خوبصورت سفر شروع کیا۔ آج اس خوبصورت سفر میں ایک اور خوبصورت نام کا اضافہ ہونے والا ہے جو کہ ہے الوہاب، اور یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ آپ جب اس کے بارے میں سنیں گے تو میں یقین جانیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت پیار آئے گا، اور آپ کے ذہن میں یہ سوچ ضرور بیدار ہوگی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرا رب کتنی بڑی ذات ہے، اس نے مجھے کیا کیا دیا ہے، وہ الوہاب ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بنا دے، آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اسم مبارک الوہاب کا روٹ ورڈ ہے واو ہا با، اور اگر اس کے لفظی معنی پہ غور کریں تو الوہاب جو ہے وہ حبتاً و محبتاً و محبن سے نکلا ہے، یعنی بلا عوض کوئی چیز دے دینا یا کچھ بخش دینا۔ الوہاب کے لغوی معنی ہیں بہت زیادہ دینے والا، بغیر مانگے عطا کرنے والا۔ الوہاب میں ہبہ کا ورڈ بھی ہے جو کہ تحفے دینے والے سے ایسوسیٹڈ ہے۔ اب آئیے اس اسم مبارک کی اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الوہاب هو الذی یجود بالعطاء عن ظاہر ید من غیر استصابہ۔ الوہاب وہ ذات ہے جس کی عطیہ قسم قسم کے، لمحہ بلمحہ، ہر شعبے میں، ہر جگہ، بے حدود، بے حساب، بے غرض و غایت اور بے عوض ہوتے ہیں۔ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْعَطَايَا الْمُنْعِمُ بِهَا لَا عَنِ اسْتِحْقَاقٍ عَلَيْهِ۔ الوہاب وہ ہے جو بہت زیادہ انعامات اور احسانات کرنے والا ہو، اور یہ احسانات اس پر کسی کا حق نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے محض بطور فضل اور کرم ہو۔ وہاب سب کچھ عطا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مفہوم ہم اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تم کو جو کوئی بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
انسان کی نیچر کو اگر دیکھیں تو انسان کو ہر وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے جو اسے گفٹس دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ گفٹس کس نے دیے؟ ہمارے ذہن میں آئے گا ہمارے پیرنٹس نے، پھر شاید ہمارے ہسبینڈ نے، اس کے بعد ہمارے بچے ہمیں گفٹس دیتے ہیں، یا ہماری کلوز فرینڈس ہوتی ہیں جو ہمیں گفٹ دیتی ہیں۔ اور ہم کن کو گفٹ دیتے ہیں؟ جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ اور گفٹ جو ہے وہ ایکسپریشن آف لو ہوتا ہے۔ الوہاب میں ہبا کا ورڈ بھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان کو پیدا نہیں بھی کرتا، نطفے کے طور پہ رحم مادر میں اس کو جگہ دیتا ہے، تب سے الوہاب اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رحم مادر میں اس کا رزق پہنچا دیتا ہے، جس کو لے لے کر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کی گود سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ خوشی سے اس کے لیے کپڑے لیتے ہیں، اس کے لیے چیزیں لیتے ہیں، لیکن الوہاب اس کے اس دنیا میں آنے کا انتظام پہلے سے ہی کر دیتا ہے۔ اس کا کھانا پینا اوڑھنا پہننا سب کچھ کا انتظام الوہاب کر دیتا ہے، اور اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہوتی اور وہ دینے پہ مجبور بھی نہیں ہوتا۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کسی غرض کے اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ ہم تمام لوگ اپنی اپنی عمر لکھتے ہیں، اور ذرا سوچئے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک الوہاب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کر دیا۔ جب ہم خود چل بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ تھے، تب بھی الوہاب ہمارا رزق ہم تک پہنچا رہا تھا۔ پھر الوہاب کی ہی یہ دین ہے کہ ہمارے آرگنز بڑے ہوئے، ہمارے ہاتھ بڑے ہوئے، ہمارا قد بڑا ہوا، ہمارا شعور بڑا ہوا، ہماری عقل بڑی ہوئی۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے لے کے اب تک جتنی آکسیجن میں نے لے لی ہے، میں تو اس کا حساب ہی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ الوہاب نہ چاہتا تو شاید مجھے نہ دیتا۔ جتنے رزق کے دانے میرے پیٹ تک جا چکے ہیں اس کا تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ پھر اس رب نے جسمانی چیزوں کے ساتھ ہمارے ذہن کو بڑھایا۔ ہر چیز کا عطا کرنے والا ایک الوہاب ہے۔ جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بظاہر اگرچہ اسباب نعمت نظر آتے ہیں، لیکن دراصل حقیقی منعم یعنی نعمت دینے والا الوہاب کی ذات ہے، جو بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر مسلسل بے انتہا نوازشات اور احسانات کی عطیہ کی بارش برساتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید۔ خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے علامہ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر ایسا شخص جو اپنے کسی ساتھی دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز ہدیتاً دیتا ہے، اسے واہب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے وہاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاب وہ ہے جس کے انعامات اور عطایا قسم قسم کے ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ اس کا سلسلہ چلتا رہے، کسی لمحہ ختم نہ ہو۔ یعنی جس کی عطا بے حد و حساب ہو، بے غرض و غایت ہو اور بے عوض، اور یہ غرض نہ فوری ہو اور نہ ہی بدیر ہو۔ مخلوقات کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پہ احسان کر دیں۔ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کسی بیمار کو بیماری سے شفا نہیں دے سکتی، اور نہ ہی کسی بے اولاد کو اولاد دے سکتی ہے، نہ ہی کسی گمراہ کو ہدایت، اور نہ ہی کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ لہٰذا مخلوقات پر وہاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شخص کو وہاب کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات الوہاب ہے،
جو کہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے اور اسی کے ان تمام کاموں پر مکمل اختیار اور قدرت ہے۔ اس کی سخاوت اور رحمت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے احسانات اور مہربانیاں بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری اور ساری ہیں۔ نکموں کو بھی نوازنے والا ہے الوہاب۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کے پاس کوئی بھی سائل آتا، آپ کچھ نہ کچھ اسے نکال کے دے دیتے۔ ایک دن میں اپنے والد محترم کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ کسی جگہ گاڑی رکی اور ایک سائل کہیں سے آ دھمکا۔ آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ نکالا اور اسے دے دیا۔ میں نے پوچھا، ابا جی اس قسم کے سائل عام طور پر مستحق تو ہوتے نہیں، ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچو اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری استحقاق ہی کی بنیاد پر ملنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا؟ شیخ ابو سلیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض اسلاف کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں ایک وزیر نے ہدیہ بھیجا جن کی مقدار اتنی تھی کہ سال بھر کا گزر اوقات ان ہدیہ سے چل جاتا۔ انہوں نے قاصد سے فرمایا، اپنے آقا کو جا کر کہہ دو کہ میں ایسے مولا کی کفالت میں ہوں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تب بھی مجھ سے اپنی کفالت نہیں ہٹاتا، جبکہ یہ دنیاوی وزراء اگر ناراض ہو جائیں تو گزشتہ کیے ہوئے احسانات کی واپسی کے مطالبے سے بھی نہیں چوکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے الوہاب کی خاصیت۔ جب جب وہ وقت یاد آتا ہے جب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی بتائی ہوئی حدود سے آگے بڑھ گئی، تو ایک موقع بھی ایسا یاد نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا رزق بند کر دیا ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آکسیجن جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ مجھ سے لے لی ہو۔ اتنا زیادہ عطا کرنے والا ہے الوہاب۔ ہماری ہر چیز الوہاب کی دین ہے۔ ہماری شکل صورت جس پہ ہمیں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ ہمارا رتبہ سٹیٹس جو ہمارا دنیا میں ہے وہ بھی الوہاب کی دین ہے۔ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ جب کبھی بھی کسی کو سڑک پہ ریہڑی چلاتے ہوئے دیکھتے یا جھاڑو والے کو دیکھتے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے، یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ ریہڑی یا جھاڑو تیرے ہاتھ میں ہوتا اور یہ تیری جگہ بیٹھا ہوتا تو کیا کر سکتا تھا؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ شکر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ لے اور اسی طرح خوب شکر کی توفیق مانگتا رہے۔ آج ہم جو اپنے سٹیٹس پہ بہت زیادہ فخر و غرور کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، یقین جانیں ہمارے گھر میں آنے والی ہاؤس ہیلپ وہ ہماری جگہ ہو سکتی تھی اور ہم اس کی جگہ ہو سکتے تھے۔ اگر ہمیں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہے تو وہ اس اللہ کا کرم ہے۔ کبھی بھی غرور اور تکبر کو اپنے اندر جگہ نہ دیں، بلکہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انسان کو الوہاب کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ بغیر استحقاق کے الوہاب نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو سینسز دی ہیں اس کا بھی جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ میرے پاس ایک کلائنٹ آئی اور میں ان سے باتیں کر رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ میں کھانا نہیں پکا سکتی۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے میرے پاس سینس آف اسمیل بھی نہیں ہے اور سینس آف ٹیسٹ بھی نہیں ہے۔ میں اگر کھانا بناؤں تو میں کھانا چکھ کے بتا نہیں سکتی کہ اس میں کیا چیز زیادہ ہے کیا کم ہے، کیونکہ ہر چیز کا ذائقہ مجھے تو ایک جیسا ہی آتا ہے۔ اور میری سینس آف اسمیل بھی نہیں ہے، اگر میرے سامنے کوئی چیز جل بھی رہی ہو تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ انسان کی سینسز کتنی بڑی اللہ کی دین ہے، الوہاب کی دین ہے، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سب مل کے کہتے ہیں الحمدللہ
اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں سینسز عطا کی۔ آج کل بہت سے لوگ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے گزر رہے ہیں، اور جو انسان اس ایشو سے گزرتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ دماغ میں بننے والے کیمیکلز کی کچھ ریشو ہی اگر اوپر سے نیچے ہو جائے تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا اپنا آپ اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ وہ کتنا بھی معزز ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، وہ پیسہ، وہ سٹیٹس اس کے کچھ کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب کی مجلس میں ایک گریجویٹ صاحب آئے جن کا دماغ درست نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جس کی وجہ سے حضرت کی طبیعت پر گرانی ہوئی۔ ان کے متعلقین ان کو واپس لے گئے۔ پھر حضرت انتہائی مؤثر انداز سے بار بار یہ فرما رہے تھے، دیکھا، دماغ کا صحیح ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جتنا بھی معزز ہو، اگر دماغ کا معمولی پیج بھی ڈھیلا ہو جائے تو ساری عزت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پاگل کہلوانا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے پاگل کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الوہاب کی دین ہے یہ عقل، یہ شعور، اپنے آپ کو پریزنٹیبل پیش کرنے کی یہ ایبلٹی۔ تو کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے ہم الوہاب کے، اور دیکھیے وہ کتنا عطا کرنے والا ہے، عطا ہی عطا کیے جا رہا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا، اگر تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ بزرگ نے پھر پوچھا، اگر پیشاب نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا، آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ تو بزرگ نے فرمایا، تمہاری بادشاہی کی صرف یہی قیمت ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، اگر وہ صحت مندی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اس دنیا میں چل رہا ہے تو یہ سب الوہاب کی دین ہے۔ یہ بہترین میکانیکی عمل جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں، ان کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ دل کی دھڑکن کا چلنا الوہاب کی دین ہے، جگر کا صحیح کام کرنا الوہاب کی دین ہے، جلد کی تر و تازگی، یہ سب کچھ براہ راست ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں عطا کرنے والا الوہاب ہے۔ ہم تو اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ ہمارے گردے خون کو چھانتے ہیں، ہمارا معدہ اس خوراک کو ہضم کرتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہماری انتڑیوں کی حرکات یا ہمارے پھیپھڑوں کے بے نقص کارکردگی جو ہمیں سانس لینے میں مدد دیتی ہے، سبھی کچھ ہمارے علم و آگاہی سے باہر ہے، اور سب کچھ کرنے والا الوہاب ہے۔ انسان کو اپنے جسم کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ اس قدر جامع اور بے نقص میکینیکل عمل جو ہمارے وجود میں ہو رہا ہے، یہ الوہاب کرنے والا ہے۔ اس نام کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ نام فیملی لائف کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہمیں بہت سی دعائیں ایسے ملتی ہیں جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے میں یا اولاد کے حق میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے۔ تو جو ایک فیملی سرکل ہے جو میاں بیوی اور بچوں کے بیچ میں ہے، وہ پورا سرکل اس نام کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے۔ دوسری چیز جس کے ساتھ یہ لفظ قرآن میں آتا ہے وہ روحانی نعمتیں ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ انسان کو روحانی نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ الوہاب کے قریب ہو جائے، تو اس تعلق سے بھی اس اسم کو ہم دیکھیں گے۔ روحانی علم، روحانی سکون، روحانی پختگی بھی اس نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ دعاؤں سے وابستہ کی جاتی ہے۔ تو دو امپورٹنٹ چیزیں، ایک دنیاوی چیزیں اور ایک روحانی چیزیں جو انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس نام سے ایسوسیٹڈ ہیں۔
قرآن مجید کا پہلا مقام جہاں پہ ہمیں یہ نام اسم کے طور پہ ملتا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ دوسرا مقام جہاں پہ الوہاب اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزا وار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تیسرا مقام جہاں پہ الوہاب اسم کی صورت میں استعمال ہوا ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ الوہاب وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہبہ فرمائے، تو انہوں نے ان الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لا سمیع الدعاء، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام الوہاب نے کیسے دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس انسان کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو دونوں دینے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دینا۔ آج ہماری زبانیں اتنی کھل گئی ہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج یہ کہہ دینا کہ کسی کی اولاد ہو نہیں سکتی، رپورٹس کیا کہتی ہیں، کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ان سب باتوں کو چھوڑ دیں اور اس بات پہ یقین کر لیں کہ عطا کرنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا الوہاب ہے۔ وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہی ہے جو انسان کو بہترین نعمتیں عطا کرتا ہے اولاد کی صورت میں۔ تو آج جن کی اولاد نہیں ہے، گڑ گڑا کے اس الوہاب سے مانگ لیجئے، اس امید کے ساتھ کہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ہم بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، لیکن آج بھی کسی کی بیٹی ہو جائے تو لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں، تو یہ بات غور سے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو بیٹا دے یا بیٹی دے، کسی کو چاہے تو اولاد دے، کسی کو چاہے تو کچھ نہ دے۔ تو ہماری زبانیں جو بہت آسانی سے کسی کو بانجھ کہہ دیتی ہیں یا یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو صرف بیٹیوں کو جنم دینے والی ہے، خدا کے واسطے اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے سے ڈر جائیں، لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
فیملی لائف میں جیسے اولاد ضروری ہوتی ہے، شوہر بیوی کے تعلقات ضروری ہوتے ہیں، اس طرح بہن بھائی بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ سورہ مریم آیت 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں مانگ لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ایک ہیپی فیملی ہوگی تو وہی ایک اچھے معاشرے کو آگے بڑھا سکے گی، لیکن اگر فیملی میں ہی سکون نہیں ہوگا تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام خوبصورتی سے کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے دل کا سکون بنا دے اور ہمارا مددگار بنا دے۔ آئیے اب الوہاب کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ اس کی تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو منادی پکارے گا جنت والوں، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے اور وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو وزنی نہیں کیا، ہمارے چہروں کو روشن اور تابناک نہیں کیا، ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، لوگ اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عطیات میں سے کوئی بھی چیز اس کے نزدیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور ان کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے والی نہ ہوگی۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور جنتی جب ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیں گے تو انتظار کریں گے کہ کب دوبارہ انہیں یہ دیدار نصیب ہوگا۔ اس دیدار کے لیے تڑپا کریں، اس دیدار کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو بشرطے کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیا یہ آیت قصر نماز کی خوف کی ہی حالت کے ساتھ ہے یا پھر ویسے بھی ہے؟ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تجھے تعجب ہوا ہے، تو میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو۔ آج بھی بہت سے لوگ قصر نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور الوہاب کی جو عطا ہے، جو فیسلٹی اس نے ہمیں دی ہے، اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں سفر آسان ہو گیا ہے، اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ لیکن الوہاب تو عطا کرنے والا ہے، تو اس کی عطا ہر طرف سے، ہر راستے سے ہمارے لیے آسانی کرتی ہے، تو جو آسانی اللہ ہمیں دیتا ہے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ساری عمر نیکی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیوں کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے عطیات اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے اور تمہاری گھبراہٹوں میں تمہیں امن دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے میں رجوع کرنے والا اپنی قے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3727۔ آج ہمارے تحفے تحائف دینے کے معاملات بھی سطحی طور پر ہو گئے، کون کس کو کتنے برانڈ کا تحفہ دے گا، کون کس کو کتنی مالیت کا تحفہ دے گا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا دیا۔
دل کے تعلقات پیچھے چلے گئے اور دکھاوا سامنے آ گیا، اور جیسے ہی یہ تعلقات ٹوٹتے ہیں پھر وہی گفٹس واپس مانگے جاتے ہیں، وہ سونے کے کڑے جو شادی پہ چڑھائے جاتے ہیں جو کہ تحفہ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ انگوٹھیاں جو دی جاتی ہیں وہ جیسے ہی رشتہ ختم ہوتا ہے واپس مانگی جاتی ہیں۔ تحفے کے طرف سے ایک بات بہت کلیئر کر لیں کہ تحفہ دے کے واپس مانگنا ایسے ہے جیسے اپنی کیک کو چاٹنا۔ اس عمل کو نہایت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، تو اگر کسی کو تحفہ دیا ہے پہلے دل کی خوشی سے، دل کی گہرائی سے دیں۔ دوسری بات ہے اگر دے دیا ہے تو واپس نہ مانگیں، اس کے بعد وہ اسی کا رہنے دیں، چاہے جیسے بھی تعلقات ہو جائیں، جیسے ہی واقعات ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی خاص تحفہ چاہیے تو اس اسم مبارک کے وسیلے سے اس کو پکاریں اور اس سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ الوہاب کے دیے کسی تحفے کو حقیر نہ جانیے، اپنی نعمتوں کو تصور میں لا کر سوچیں کہ کیا میں اس کی مستحق ہوں؟ جواب آئے گا نہیں۔ اس ہر تحفے کو، ہر نعمت کو الوہاب کا کرم جانیے۔ جنت کے لازوال نعمتیں پانے کے لیے الوہاب کو دل کی گہرائیوں سے پکاریں۔ الوہاب کے اسم سے کثرت سے تعلق پیدا کریں۔ عطا کرنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا وہی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیجیے، لیکن محبت کے لیے، اس لیے نہیں کہ میں اس کو یہ تحفہ دوں گی تو وہ بدلے میں مجھے اس سے بیٹر برانڈ کا تحفہ دے گا۔ غریب رشتہ داروں کو چھوٹے تحفوں پہ نہ ٹرخائیے، کسی کو حقیر نہ جانیے۔ تحفے دینے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نہ کہ سٹینڈرڈ سے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اگر کسی کو تحفے دینے کی حیثیت نہ ہو تو گھبرائیں نہیں۔ ایک اچھی بات، ایک اچھا مشورہ اور دعا بہترین تحفہ ہے جو ہم بغیر کسی پیسوں کے لین دین کے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ الوہاب کے تحائف کو یاد رکھیں اور ان تحائف کو اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر ایک آپ کو سٹیٹس ملا ہے تو اس کو الوہاب کے لیے لگا دیں۔ اگر بولنے کی کوالٹی ہے الوہاب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ کوئی بھی چیز جو الوہاب کی دین ہے اس کا بہترین استعمال کریں، اس کی راہ میں لگائیں۔ الوہاب سے میری دل سے دعا ہے کہ ہمیں عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہماری دنیا کو بھی آسان بنائے اور آخرت کو بھی، اور ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بنائے رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان بھی عطا کرے، اخلاص بھی عطا کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت الفردوس بھی عطا کرے اور جنت میں اپنا دیدار بھی عطا کرے۔ الوہاب ہمیں عطا کرتا جائے اور اس کے بعد ہمیں شکر گزار رہنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس مبارک کے توسل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت مانگیے گا، کیونکہ وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ عطا ہی عطا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔